الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات لیڈ میں کمی ہے. حضرات اس کو بند کر لیں، اس میں تو بہت لیٹ چل گیا. بلا تاخیر آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھنے والا سے بلند اللہم صلی علی جہاں پہ سیدنا کبھی کبھار جو ہے صرف مردوں کو لینا ہے. ایسی چلتی ہے. ربی ارنی بجمال اصحابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، اہل ایمان حیات باقی ہے، اہل ایمان حیات باقی ہے اور ابھی کافی رات باقی ہے. جم کے بیٹھو اور سنو دل سے میرے آقا کی بات باقی ہے، میرے آقا کی بات باقی ہے. معزز سامعین، معزز سامعین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد ربی ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکو یہ جانتے ہو ایکو کو چلانا. شاعر کہتا ہے، دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں. دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں. دور ہوتی ہیں میری ساری مشکلیں جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں. اور معزز شاعر دیگر نے کہا ہے، کبھی مشکل سے بھی مشکل، کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ مگر اندر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ مگر اندر نہیں آتی. اور جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ یا غوث المدد، جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی. اور معزز یہ دور کون سا دور ہے؟ یہ دور شاعر کہتا ہے مشینی دور ہے، ہر شے بس رفتار چلتی ہے. مشینی دور ہے، ہر شے بس رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں، سڑکوں پہ چمکتی کار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں، سڑکوں پہ چمکتی کار چلتی ہے. وہاں پیتے ہیں بکری شیر ایک گھاٹ پر پانی، وہاں پیتے ہیں بکری شیر ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے.
جہاں غوث الورا سرکار کی دربار چلتی ہے۔ معزز سامعین، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ کہ کبھی بولا ایسا ہوتا نا بولا کچھ اور ہو جائے۔ نہیں اوپر ہوتے ہیں جہاں نیچے کار چلتی ہے۔ اگر سمجھ میں کچھ آ جائے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار سیدنا غوث اعظم کون ہے؟ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی ولی کا ذکر سنتے رہتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ کبھی ہمارا ذکر آتا نہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ذکر جو ہے نا وہ باعث اطاعت نہیں بلکہ باعث سکون ہوا کرتا ہے، باعث سکون ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے صاحب باعث سکون کیسے، تو اس کو جواب صرف کس طرح سے دینا ہے، دنیاوی اعتبار سے جواب دیجیے، حالانکہ قرآن میں انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کو جواب دیجیے کہ ایک مرتبہ محمد قیس مجنون لیلا مجنون سنا، وہ مجنون ریگستان کے ریت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ گزرنے والے نے پوچھا کیا لکھ رہا ہے؟ اگر کاغذ ہوتا ہمیں قلم کا سمجھ میں آتا ہے کہ کاغذ پر لکھنے کے بعد میں تو یہ خط کسی کو دیتا، لیکن تو ریگستان کے ریت پر لکھ رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے ریت پر، کیا مطلب کیا لکھ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا گفت مشق نام لیلا می کنم، کیا کہا؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا خاطر خدا می دہم، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں لیلا لیلا جپتا ہوں، لیلا کا نام لکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے آرام ملتا ہے، مجھے قرار ملتا ہے۔ علامہ رومی کی جب نظر اس پر پہنچی تو علامہ رومی پکار اٹھے، ارے جب لیلا کے نام سے اسے قرار مل سکتا ہے، لیلا کے نام سے مجنوں کو سکون مل سکتا ہے، تو بتاؤ ہم علماء نے بات ہوئے غوث اعظم کے نام سے سکون کیوں نہیں مل سکتا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک امام اعظم، زندہ باد، جشن غوث الورا کا نعرہ، زندہ باد، جشن غوث الورا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ علامہ رومی پکار اٹھے، ارے جب ایک لیلا سے، لیلا کے نام سے مجنون کو قرار، مجنون کو آرام، مجنون کو سکون، تو ہم علماء نے مصطفیٰ کو، علماء نے غوث کو غوث اعظم کے نام سے سکون کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کیوں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے اولیاء کا ذکر کرنا۔ ارے صاحب بدعت نہیں بلکہ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ خدائے پاک فرماتا ہے کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خدا فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ ڈرتے ہیں کسی شے سے اور نہ وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ مومنوں، ارے جب قرآن میں خدا اپنے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے تو ان ولیوں کا ذکر ہم غلام کیوں نہ کریں؟ بے شک اور صحابہ کس انداز سے خدا فرماتا ہے اللہ خبردار، اللہ کا تنبیہ ہے، خبردار پہلے کیا بعد میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ آج ہمارا کیا ہے کہ صوفی جی اور میں بیٹھے ہوئے بھی کھانا تناول کیا جا رہا تھا تو گفتگو آئی، ہمارے بھائی نے چھیڑی گفتگو کہ کوئی ہے جو نمازوں سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں، اور ایسے دور میں بہت زیادہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ صاحب فلاں یہ کرامت دکھا رہا ہے، سامنے والا سوچ رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم نے دیکھا
کہ کوئی ہوا میں بادام دے رہا ہے، لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں، ہوا میں اڑنا یہ ولایت کی علامت نہیں، ہوا میں بادام دے دینا یہ ولایت کی علامت نہیں۔ قرآن تو بتا، کیونکہ تیری رہنمائی گمراہوں کو راہ ہدایت دیتی ہے، تیری رہنمائی سے بے قراروں کو قرار ملتا ہے، تیری رہنمائی سے بے قراروں کو قرار، بے سکونوں کو سکون، بے اطمینان کو اطمینان ملتا ہے۔ اے قرآن کی ذرا بتا اللہ والے کون ہیں؟ جب قرآن سے سوال کیا تو قرآن نے کہا ہوا میں اڑنے والے کو اللہ کا ولی مت سمجھ لینا، پانی پر تیرنے والے کو اللہ کا ولی مت سمجھ لینا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی عجیب بات دکھائے تو اس کو اللہ کا ولی مت سمجھ لینا، اللہ کا ولی تصور مت کر لینا۔ کیوں؟ اس کے اندر اثر ہدایت کی علامت دیکھنا ہے، تو یہ دیکھنا شریعت کا کتنا پابند ہے، نماز کتنی ادا کرتا ہے، چاہے تمہیں کیسا بھی عجیب منظر دکھا دے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو فوراً گھر سے اٹھا دینا اور کہہ دینا کہ تو ہوگا کسی کے لیے ہماری نظروں میں اللہ کا ولی نہیں، کیونکہ قرآن جو علامت بیان کی ہے وہ علامت تیرے اندر ہے ہی۔ اتنا بیکار ہو چکا ہے، نمازوں سے لوگ اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ایسے پیر کو ہیں جو نماز کی تاکید نہ کریں، ڈھونڈتے ایسے پیر کو ہیں جو روزے کی تاکید نہ کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی نا، ایک ملنگ صاحب آئے، ایک ملنگ صاحب گاؤں پہنچے۔ گاؤں کے لوگ عزتدار لوگ خود بھی ہوتے ہیں اور مہمانوں کو بھی عزت دیتے ہیں۔ علی کا من اپنے آپ کو کہہ رہا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور بیٹھنے کے لیے کچھ کالیاؤ پلنگ، اچھا حضور کچھ کھانا پینے کے لیے، کہا لیاؤ تھوڑی سی پلنگ۔ اتنے میں آئی سے اذان کی آواز، تو بول اٹھے مولوی سے ہمیں بڑے پلنگ، اتنا کہا سمجھنے والے تو سمجھ گئے، صاحب وہ پیر ہی کیا جو شریعت کا پابند نہ ہو، وہ شریعت کا پابند نہ ہو۔ میں آج کہہ رہا تھا کہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ۔ اچھا ہم اولیاء کا ذکر کرنے سے ملے گا کیا؟ ہم یہاں پر محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہر بندے کی علامت ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے فائدے کے لیے، نماز پڑھتا ہے کچھ پانے کے لیے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے کچھ پانے کے لیے، حج ادا کرتا ہے کچھ پانے کے لیے، مزدور جب مزدوری کرنے جاتا ہے کچھ پانے کے لیے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اتنا سمے ہو گیا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہو، اس سے ملے گا کیا؟ ہم اولیاء ذکر کر رہے ہیں، اس کی خیرات خدا دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور میدان محشر میں بھی عطا فرمائے۔ اسی کی خیرات عوام صاحب کی خیرات دنیا میں کیسے ملتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، مولا پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا دعا نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، پھر بھی خدا ہماری دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی خیرات ہو گئی، ان کے ذکر کرنے کی جو خیرات ہے دنیاوی ہو گئی۔ میدان محشر میں اس کی خیرات کیسے ملے گی؟ تو چلیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ رب العزت جماعت اولیاء سے فرمائے گا، اے جماعت اولیاء تم بھی جنت میں چلے جاؤ،
جماعت اولیاء جب یہ فرمان خدا سنیں گے تو جماعت اولیاء عرض کریں گے اے پروردگار عالم کے قرآن مانا کانوں سے سلمون مانا ویعلمون مانا ویعرفون مانا ویصومون مانا ادخلتهم النار اے مولا ہم ایسے جنت میں جائیں وہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے ہم سے محبت کرتے تھے ان کو تو جہنم میں داخل کر دیا ہے اے مولا ان کے بغیر ہم جنت میں کیسے جائیں تو خدا فرمائے گا الا من عرفوا فخرجوا اے میرے اولیاء سنو جاؤ جہنم کی صفوں میں ان کو پہچانو ان کو پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑو جہنم کی صفوں سے نکال کر انہیں جنت میں لے جاؤ مومنوں خیرات کیسے ملے گی میدان محشر میں اس کی خیرات میدان محشر میں ایسے ملے گی اگر خدا نہ خواستہ ہم جہنمیوں صفوں میں ہوں گے تو اس سے محبت کرتے ہیں سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں سرکار اللہ میاں سے محبت کرتے ہیں شرافت میاں سے محبت کرتے ہیں ولی محمد میاں سے محبت کرتے ہیں عبد القدیر میاں سے صاحب جماعت اولیاء میدان محشر میں جہنمی صفوں سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے تو جماعت اولیاء میں غوث اعظم بھی ہوں گے اور ہم کو جہنمی صف سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے یہ ہے سبحان اللہ یہ ہے میدان محشر میں اس چیز کی خیرات تو صاحب اولیاء کا ذکر ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں میدان محشر میں بھی ملے گا اس کا فائدہ ہمیں میدان محشر میں بھی ملے گا لیکن صاحب اگر ان اللہ والوں سے ہم نے بغض کیا محبت کی بجائے ہم نے بغض کیا تو کیا ہوگا صاحب ہوگا یہ میں نے آیت پڑھی خدا فرماتا ہے خبردار ان اولیاء اللہ بشک اللہ والے انہیں نہ وہ ڈرتے ہیں کسی سے نہ وہ غمگین ہوا کرتے ہیں اللہ نے اللہ خبردار کا استعمال اس لیے کیا لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں یہ خبرداری کا بورڈ میں نے لگایا ہے اس سے سمجھ جانا کہ یہ میرے جو ولی ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں عام لوگ سمجھ کر ان کی بارگاہ میں جا کر کہیں گستاخی مت کر دینا ورنہ یاد رکھو اگر تم نے گستاخی کی تو تمہارا جو ایمان ہے نا ایمان جانے کا خطرہ ہو جائے گا اس لیے خدا نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا ہے اور مومنوں اگر ہم ان سے بغض کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے تو کیا عالم ہوگا اللہ والے جو بازار کی طرف نکلے کہاں بازار کی طرف نکلے ان کا عالم یہ تھا اللہ والے مست مولا چلے بازار کی طرف ایک حلوائی نے بلا لیا بٹھایا ایک پیالے میں دودھ دیا دودھ دینے کے بعد حضرت نوش فرمائیے اس کو پی لیجیے اللہ والے نے وہ دودھ پیالے میں دیا اس کو نوش کر لیا پی لیا اب دیا آپ وہاں سے چلے چونکہ بارش ہوئی تھی بوندا باندی ہوئی تھی تو ہوا یہ راستے کچے تھے وہاں بارش کی بوندا باندی کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اب وہ اللہ والے کھڑاؤ پہنے تھے ایک مکان کے سیڑھی پر بیٹھے تھے کون ایک عاشق اور اس کی معشوق تھا ایک عاشق اور اس کی معشوق تھا یہ اللہ والے گزرنے کے بعد میں آپ کے کھڑاؤں سے کیچڑ کی کچھ بوندیں اٹھی اس کی معشوقہ پر جا گری اس کے یاد غصہ آیا اس کے عاشق کو غصہ آیا وہ آیا اس اللہ والے کے زوردار تھپڑ مارا اللہ والے نے کہا کچھ نہیں آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا مولا تیری رحمت بھی عجیب ہے کبھی دودھ پلواتا ہے تو کبھی تھپڑ پلواتا ہے اتنا کہا اللہ والے آگے گئے
کہ وہ معشوقہ جس کی وجہ سے اس کی عاشق نے تھپڑ مارا تھا، وہ معشوقہ مکان کی چھت پر گئی، جانے کے بعد اتفاق سے گر گئی، جب گری تو فوراً مر گئی۔ اس عاشق کو سمجھ میں کچھ نہ آیا، اسی اللہ والے کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد میں لوگوں سے کہنے لگا یہی اللہ والا ہے، اسی نے بد دعا کی ہے، اسی نے میری معشوقہ کو مارا ہے، کیونکہ اس نے بارگاہ مولا میں بد دعا کی ہے۔ اللہ والے سے لوگ پوچھنے لگے یہ معاملہ کیا ہے، تم نے بد دعا کیوں کی؟ تو اللہ والے کہنے لگے ارے میں نے بد دعا کوئی نہیں کی، اصل میں یہ یار کا معاملہ ہے۔ اس کا یار کا معاملہ میرے خیال سے کیچڑ کی کچھ بوندیں اٹھی، اس کی معشوقہ پر گری، یہ اس کا یار تھا، اسے غصہ آیا، اس نے میرے تھپڑ مارا، پھر میرے یار کو غصہ آیا، پھر میرے یار کو غصہ آیا، ارے اس کے یار سے تو ہر کوئی بندہ لے سکتا ہے، لیکن بتاؤ میرے یار سے کون بندہ لے سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت بہت بڑی شے ہے۔ محبت کی خدائی کامیاب میدان محشر میں بھی کامیاب ہے، لیکن محبت ہونے کیسی چاہیے؟ محبت زبانی نہیں، محبت حقیقی ہونی چاہیے۔ زبان کیا نعرے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ابھی تو نے پکڑا ہو جبھی تو کہتا ہے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ زبان میں تو غوث ہوتا ہے، من میں گوشت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے آج کا مسلمان صرف گوشت کا ہے، غوث کا نہیں۔ محبت صرف گوشت سے کرتا ہے، غوث سے نہیں، کیونکہ اگر اس نے غوث سے محبت کی ہوتی تو نمازوں کو نہ چھوڑا ہوتا، اگر محبت غوث سے کی ہوتی تو ایک دوسرے کو نہ ستایا ہوتا، اگر محبت غوث سے کی ہوتی تو کسی کا دل نہ توڑا ہوتا، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا ہوتا، اگر غوث سے محبت کی ہوتی تو سارے معاملات پر اچھا برتاؤ کیا ہوتا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے اپنا بھلا ہو، دوسرا چاہے کچھ بھی ہو، حق یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو خود کے لیے پسند کر رہے ہو تو یہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو تعلیمات دی ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ کرامتیں دیکھو واہواہی کرو، میری کرامتیں دیکھو واہواہی کرو، نہیں، کرامتیں کوئی ایسا نہیں ہے دکھانے کے لیے کرامتیں ہوا کرتی نہیں، یہ تو واقعات ہو جایا کرتے تھے، خود بخود ہو جایا کرتے تھے، دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ کرامتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، اپنے وقت کے سب سے بڑے مددگار، غوث اعظم وہ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، غوث اعظم وہ جس نے 15 سال متواتر ہر رات ایک قرآن مقدس پڑھا ہے۔ ہر رات اپنے رئیس سے پوچھیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے تو قرآن کو زیب زینت بنا دیا ہے اپنے گھر میں، اور کہتے ہیں صاحب برکت نہیں، برکت ہوگی کہاں سے؟ برکت والے کام تم نہیں کرتے، عزت والے کام تم نہیں کرتے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوگا اللہ تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول کرتا، اگر تم نے اچھے کام کیے ہوتے جب ہی تمہارے گھر میں خدا برکت نازل فرماتا۔ عظیم نعمت، جس کے پاس قرآن ہو اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوا کرتی ہے، ہر نعمت۔ حضرت امام مالک بارگاہ میں ایک ضعیف العقل شخص آئے، بزرگ آئے، انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں، لیکن آج بیٹی کی کہا کہ لائق ہو گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی دولت نہیں ہے، یہ منت پوری کیسے ہوگی؟ تو امام مالک فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، گھر میں قرآن تو ہے، کہاں قرآن ہے، کہاں جاؤ، وہ قرآن جہیز میں دے دینا، منت پوری ہو جائے گی۔ امام مالک کا فرمان، اور فرمان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن ہے دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو زیب زینت بنا دیا ہے۔ اگر وہی قرآن پڑھیں گے خدا ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول انشاءاللہ۔ اور یہ حقیقت، ایک صحابی آئے دوڑے نبی کی بارگاہ میں، اس کے لگے آپ میں قرآن پڑھتا ہوں
قرآن پڑھتا ہوں تو فوراً میرا گھوڑا جو پاس میں بندھا ہوا وہ کودنے لگتا ہے اور جب قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں وہ کودنا بند کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے کیونکہ جب تو قرآن پڑھتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو دیکھ کر تیرا گھوڑا کودتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت بند کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، کودنا بند کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن اگر ہم وہاں پڑھیں گے اپنے گھروں میں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوگا۔ اس سے یہی سمجھو اگر نعمتوں کا نزول کرنا ہے، برکتوں کا نزول کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے مردہ ہر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ غوث اعظم نے یہی تو تعلیم دی ہے، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہی تو پیغام، یہی تو تعلیمات غوث ہیں۔ میرے بھائی آج کل نماز نہیں پڑھتے ہو کے ساتھ صرف کیا ہے کشتی کا سجاؤ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کشتی کتنی سندر ہے، کتنی سندر ہے۔ علماء کہتے ہیں کشتی کا سنگار نہ دیکھو، کشتی کا سجنا کرنا نہ دیکھو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے سجی ہوئی جو کشتی ہوتی ہے نا وہ بیچ میں ہی غرق ہو جاتی ہے، اور جو ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ مومنوں صرف کشتی کا سجاؤ نہ دیکھا کرو، آپ اگر کسی کے مرید ہونا چاہتے ہو، مرید ہو، یہ ضروری ہے۔ کیوں مرید نہیں ہوتے تو آپ کا کیا پتا؟ آپ مرید ہو یہ آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو نہ دیکھو جس کے پاس شان و شوکت ہے، وہ دیکھو کہ کون قرآن کا پابند ہے، کون شریعت کا پابند ہے، کون نماز کا پابند ہے۔ یہی تو غوث اعظم نے تعلیم ہمیں دی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں سے کیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں نماز سے کیا ہوگا، یہ مولویوں کا کام ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ شرعی بتا دیتا ہوں، مومنوں اگر نماز نہ پڑھے انسان تو نماز نہ پڑھنا یہ گناہ گاری ہے۔ کیا ہے؟ گناہ گاری ہے۔ اور نماز کو صدقہ برابر ہلکا سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کافر ہو جائے گا بندہ۔ جو پیر یہ کہتا نظر آ جائے یہ مولویوں کا کام ہے، کیا ہوتا ہے نماز سے؟ یہ نماز کا ہلکا پن، وہ پیر نہیں مردود ہے، لاکھ مارو پیسے نکالو کیونکہ وہ خود کو نہیں بخشوا سکتا ہے۔ ہم کو کیا بخشوائے، ہم کو کیا بخشوائے؟ مومنوں دامن پکڑنا ہے تو ایسے کا جو شریعت کا پابند ہے، جو مصطفیٰ جعلی رحمت کے منہ سے قدم پر چلتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم کے وفادار ہیں، نماز کا پابند نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، تو پھر کہہ دینا صاحب تو شریعت کا پابند بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر تو غلام غوث ہوتا، غلام غوث ہوتا تو شریعت کا پابند ہوتا، تو قرآن کا پابند ہوتا۔ قدوم غوث پر چلتا ہوا نظر آتا۔ غوث اعظم نے نہیں کہا نماز چھوڑ، غوث اعظم کا سوال یہ ہے کہ آپ چہرے کاٹتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں نا قیام میں تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے ہیں، ایسی نماز نہ کرتے ہیں۔ مومنوں ایک مرتبہ کیا ہوا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے میں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک نور نمودار ہوا۔ غوث اعظم نے وہ نور دیکھا، نور سے آواز آئی، اے عبد القادر نماز نہ پڑھ، میں نے تجھ پر نماز معاف کی، میں تیرا رب ہوں۔ کیا کہا؟ میں تیرا رب ہوں، نماز نہ پڑھ، معاف کی۔ غوث اعظم نے، غوث اعظم روشن نبی ہیں، ولی بھی ہیں، ولی گر بھی ہیں، اور آل رسول بھی ہیں۔ نظر
ظاہر بھی رکھتے ہیں، نظر باطن بھی رکھتے ہیں. آپ نے سوچا اگر نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے میرے نبی پر معاف ہوتی، لیکن میرے نبی کی نماز کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کے قدوم ناصرین سوچ جایا کرتے تھے. اما عائشہ عرض کرتی تھی اے آقا نمازیں اتنی لمبی آپ پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں. تو میرے نبی فرماتے تھے اے عائشہ کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ غوث اعظم سوچتے ہیں اگر نماز معاف ہوتی تو میرے نبی پر سب سے پہلے ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو ابو بکر عمر پر ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو عثمان ذوالنورین اور مولا علی پر ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو مولا امام حسین پر ہوتی. وہ مولا امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، اپنا پورا امہ بارگاہ مولا میں نچھاور کر دیا. اگر نماز معاف ہوتی تو کبھی آخری دم تک امام حسین نماز کا پیغام نہ دیتے. حضرت عبدالقادر فرماتے ہیں آواز آتی ہے جواب میں فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا کہا جب وہ نور نظر آ رہا تھا غائب ہو گیا. آواز آتی ہے عبدالقادر سمجھ گئے میں کون ہوں؟ عبدالقادر کہتے ہاں تو شیطان لعین ہے. کہا عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچایا. غوث اعظم کہتے ہیں بیوقوف ابھی بیوقوف بناتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے مولا نے بچایا ہے، مجھے میرے مولا نے بچایا ہے. کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم سے مدعی ہو جاؤ، ہم غلامی ہیں. مومنوں فوراً داخل کیا تو داخل کر کے گھر سے نکال دینا، کہہ دینا غوث اعظم نے یہ پیغام نہ دیا کہ نماز چھوڑو، غوث اعظم نے یہ پیغام دیا ہے کہ نماز پڑھو اور جھوٹ نہ بولو. آخری 3 باتیں عرض کروں گفتگو ختم. میرے بھائی زندگی کو اگر سنبھالنا ہے، زندگی کو بہتر بنانا ہے، زیادہ نہیں صرف 3 باتوں پر عمل کریں. 3 باتوں پر انشاءاللہ زندگی کامیاب و کامیاب ہو جائے گی. پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ کریں. جھوٹ سے اگر جھوٹ سے محفوظ ہو گئے آپ ہر گناہ سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ ہے. بندہ جھوٹ بولتا ہے ایک سچ کو چھپانے کے لیے، تو ایک سچ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نوبت آتی ہے کبھی اندازہ ہی نہیں، کیونکہ کبھی اگر اپنی زندگی کے تعلق سے اس نے جھوٹ بول دیا اور مثال کے طور پر شریک حیات سے نکل لی اور حیات سے جھوٹ بول دیا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا، تو شریک حیات اس کی زندگی تک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی سے بھی زیادہ عمر اس کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا جھوٹ ہو گیا، ایک سچ کو چھپانے کے لیے زندگی کا جھوٹ. تو اگر آپ جھوٹ سے اجتناب کر لیا تمام گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. اور یہی ہوا ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، ارکان اسلام کی نصیحت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیعت کرو اللہ ایک ہے، اللہ سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں محمد اس کا رسول ہوں. آپ یہ بات فرما رہے ہیں. تمام صحابہ سن رہے ہیں، تمام صحابہ سے نبی بیعت لے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں. ایک نوجوان اٹھتا ہے اور جانے کے بعد میں اپنا ہاتھ نبی پاک کی بارگاہ میں بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا مجھ سے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اے آقا میں بیعت آپ کے ہاتھ پر کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا. جب نبی نے بڑھایا اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. حضرت نبی پاک نے جب یہ منظر دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا تو نے بیعت کے لیے خود ہاتھ آگے کیا لیکن آپ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا آقا میں گناہگار بہت بڑا ہوں، میں سیاہکار بہت بڑا ہوں، میں خطا کار بہت بڑا ہوں. پہلے آپ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے شراب کیوں پی ہے، مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے زنا کیوں کیا ہے، مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے چوری کیوں کی ہے. اے آقا یہ گناہ بھی ایسے میرے جسم میں اور میرے اندر ایسے منہمک ہو گئے ہیں، ایسے مستغرق ہو گئے ہیں کہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اے آقا پہلے وعدہ کیجئے آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے شراب کیوں پی، تو نے زنا کیوں کیا. تو میرے نبی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں چل میں نہیں کہوں گا، چل بیعت کر لے لیکن ایک وعدہ کر. وہ وعدہ یہ کہ تو جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. کیا
جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ مسکرایا، مسکرانے کے بعد یہ کہنے لگا ہاں حضور وعدہ کرتا ہوں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، لیکن صاحب تھا زنا خور، تھا شراب نوشی کرنے والا، تھا چوری کرنے والا، وعدہ تو کر لیا، گھر پہ گیا، جانے کے بعد بستر لگا ہوا لیٹ گیا، میں پہ استراحت ہو گیا، آنکھیں کھلی کیونکہ چور تھا، عادت میں شمار تھا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزرتا تھا اٹھتا تھا چوری کرتا تھا۔ الغرض یہی ہوا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزرا بستر سے اٹھا، چند قدم آگے بڑھائے، سوچنے لگا نبی سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ بستر سے اٹھا تھا چوری کی تو شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر کہہ دیا چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر کہا حضور کچھ نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہوا، اور وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ مومنوں وہ بندہ فوراً بستر پر آتا ہے، لیٹ جاتا ہے، محض استراحت ہوتا ہے، عادت میں اس کی فحاشی تھی، یعنی عادت میں اس کی زناکاری تھی، وہ اٹھتا ہے کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ نبی سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اگر میں نے کہہ دیا زنا کرنے گیا تھا، زنا کیا تو زنا کرنے والے کی سزا ہے سنگسار کر دیا جاتا ہے، سنگسار اس کو کر دیا جاتا ہے، اگر میں نے کہہ دیا زنا کیا تو سنگسار کر کے مار دیا جائے گا، اور کہہ دیا کچھ نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہو گیا، اور جھوٹ کے بارے میں وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، بستر پر لیٹ جاتا ہے، تیسری مرتبہ میں جب محض استراحت ہوتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ وہ تھا شرابی تھا، بستر سے اٹھا چلو ہوگا شراب پی جائے، اگر وہ بستر سے اٹھا، اٹھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ نبی سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ شراب نہیں پی تو یہ جھوٹ، اور کہہ دیا شراب پی تو پھر گھوڑے مارے جائیں گے، شراب پیتا ہے گھوڑے مارے جاتے ہیں۔ الغرض وہ بندہ یہی خیال کر کے تینوں مرتبہ بستر پر لیٹ گیا، کیا کہ حضور سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، بستر پر لیٹ گیا صاحب، صبح کی اذان، فجر کی اذان، حضرت بلال نے پکارنے کے بعد میں وہ بندہ بستر سے اٹھا، نبی کی ابتدا میں نماز پڑھی، نبی کی ابتدا میں نماز پڑھ کر، اور واقعی ایسا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بات کرنے کے بعد میں سب سے پہلا کر ارشاد فرمایا تو وہ یہی تھا، اے فلاں بندے بتا تیری رات کیسی گزری ہے، رات کیسے تو وہ بندہ کہنے لگا آقا آپ سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر گناہ سے بچا لیا ہے۔ جناب جب جھوٹ کی وجہ سے تو ہر گناہ سے بچ سکتا ہے تو بتاؤ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے ہم گناہگار گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ پہلی بات گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا، گناہوں سے اگر بچائیں گے خدا ہر گناہ سے انشاءاللہ ہم کو بچائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دل جو دھڑک رہا ہے نا اس دل کو حسد سے پاک کیجیے۔ حسد کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کیا؟ نبی فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، اللہ نے اسے عزت دے دی، رفعت دی، مال زیادہ اسے دے دیا، آپ نے کہا اس کو دے دیا میرے پاس کچھ نہیں، یہ کیا ہوا؟ حسد۔ یہ نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ اے مولا تو اس کو دیا سب سے صدقے میں، اے مولا سب کو تو دے، سب کو تو دے، اے مولا سب کو تو دے، سب کے توسل سے مجھ کو دے، تو قسم رب ذوالجلال کی جو سب کو دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خدا تمہیں بھی عنایت کرے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمارا بھی فائدہ نہیں۔ دوسری بات کیا؟ حسد سے پاک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ کہ جنتی کو دیکھنا چاہو گے؟ صحابہ نے کہا حضور جنتی کو ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ نبی نے فرمایا سامنے سے جو پہلا بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، سامنے سے جو پہلا بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، سامنے سے بزرگ آئے گا
جن کے تازے وضو کی وجہ سے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں ان کی جوتیاں تھیں پکڑ کر چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہی جنتی ہیں، یہی جنتی ہیں، کیونکہ آسمان اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، ستارے اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، زبانیں مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ قول خدا اور قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوسرے نبی نے پھر فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا چاہوں گے، نبی نے جب فرمایا کہ صحابہ نے کہا دیکھنا چاہیں گے، جب نبی نے فرمایا تو نبی نے پھر پہلے والے دن کی طرح ارشاد فرمایا جو پہلا بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ دوسرے دن بھی وہی آ رہے ہیں، وہی آ رہے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا تو پھر وہی بزرگ نظر آئے۔ اب وہاں پر بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی جب حضور تشریف لے جاتے تھے وہ ان کے پیچھے ہو کہ دیکھوں تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی نے چلتا پھرتا جنت بتا دیا، چلتا پھرتا جنت بتا دیا ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے گھر پہنچے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اپنے درچے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ میرے میزبان بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے مہمان، الغرض لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ عمل تھے جس عمل کی بنا پر ان کو یہ مرتبہ ملا کہ چلتا پھرتا انہیں جنتی بتا دیا گیا۔ مومنوں، عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ دیکھنے کے لیے یعنی کون سا عمل ہے، الغرض حضرت عبداللہ ایک رات گزارتے ہیں، دوسرا دن گزارتے ہیں، دوسری رات گزارتے ہیں، تیسرا دن گزارتے ہیں، تیسری رات گزارتے ہیں۔ گزارنے کے بعد میں کوئی خاص عمل نہیں ان کو ملتا ہے، یعنی وہ دیکھتے ہیں جس طرح سے نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز یہ پڑھتے ہیں، جس طرح سے یہ کام ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ کر رہے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں۔ لیکن عبداللہ کا ایک عمل تھا کہ جب کربت بدل رہے تھے تو اللہ اکبر سے صدائیں بلند کر رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا، کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ جب مہمانی پوری ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے کہا اچھا اجازت دیجیے میں اب جانا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا بتاؤ صحیح کسی مقصد کے تحت آئے تھے؟ تو عبداللہ کہنے لگے اصل میں میں آپ کے پیچھے آیا تھا وہ عمل جاننے کے لیے جس عمل کی بنا پر آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا ہے، وہ عمل جاننے کے لیے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے وہ عمل کوئی بڑا زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، زیادہ بڑا عمل نہیں ہے اور کوئی الگ عمل نہیں کرتا۔ اصل میں وہ عمل جس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی نے مجھے جنتی بتایا ہے وہ عمل اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے نماز تم پڑھتے ہو اسی طرح سے میں پڑھتا ہوں، جس طرح سے نیک اعمال تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل ایسا ہے جس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی نے مجھے جنتی بتایا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں یہی تو جاننے کے لیے آپ کے پیچھے میں آیا تھا، یہی جاننے کے لیے آپ کا مہمان میں بنا تھا، آپ میزبان بنے تھے، یہی جاننے کے لیے ایک رات میں نے گزاری، دوسری رات میں نے گزاری، تیسری رات میں نے گزاری۔ بتائیے تو صحیح وہ عمل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں سنو وہ عمل کوئی اور نہیں بلکہ وہ عمل یہ ہے کہ میرا دل جو ہے نا یہ دل ایسا دل ہے کہ اس دل میں کسی بھائی کا حسد نہیں ہے، یہ دل حسد سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے چلتا پھرتا جنتی بتایا۔ جناب جب حسد سے دل پاک ہو اللہ کے نبی اسے چلتا پھرتا جنتی بتا دے تو بتاؤ اگر ہم اپنا دل حسد سے پاک کر لیں تو خدا انشاءاللہ ہمیں بھی رفعت عطا کرے گا۔ آخری بات، پہلی بات عرض کی جھوٹ سے اجتناب کیجیے، دوسری بات یہ ہے حسد سے اپنے دل کو پاک کیجیے، کیونکہ حسد نیکی اللہ کا بھی فرماتے ہیں ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی آگ کھا جاتی ہے۔ تیسری بات کیا؟ غیبت سے اپنے آپ کو روکیے، کس سے؟ غیبت۔ حدیث سے پاک غیبت کیا؟ یعنی ہم نے اپنے صوفی جی کی برائی اپنے بھائی کے سامنے حضرت موجود نے ایسی بات نہیں جس بات سن کر حضرت کا دل کیا ہو جائے؟
ہے نا، یہ برداشت کو بات نہ کریں کر پائیں چاہے غیبت، ٹھیک ہے نا، یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والے کا فائدہ کچھ نہیں، لیکن جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کا انصاف کیسے حدیث میں آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، بس آخری بات سنیں، غیبت جو بندہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، جس کی وہ غیبت کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے۔ آپ سمجھیں کتنا بڑا گناہ۔ نمازیں آپ پڑھ رہے ہو، نیکی آپ کما رہے ہو، روزے آپ رکھ رہے ہو، نیکی آپ کماتے ہو، آپ حج ادا کر رہے ہو، نیکی آپ کما رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ میں غیبت کی، وہ ساری نیکیاں پہنچا دیتی ہیں نامہ اعمال۔ تو غیبت کیا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو غیبت کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں پہنچتی ہیں جو غیبت کرتا ہے، تو غیبت سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری، یہ حضرت امام اعظم کے ہم عصر ہیں، یعنی ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں۔ ان کا عالم کیا تھا؟ حضرت امام سفیان ثوری سے ایک بندے نے پوچھا، حضرت امام اعظم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا امام اعظم کنجوس ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو نیکیاں کماتے ہیں اپنے ہی تک رکھتے ہیں، کہیں جانے نہیں دیتے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کیونکہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں پہنچ جاتی ہیں۔ اب آپ کیسے صاحب یہ معاملات صبر رب کے، یہ معاملات صبر رب کے ہیں، تو آپ کو پتہ تھوڑی نہ چل رہا ہے، تو جب پتہ چلے گا حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر برپا ہوگا، میدان محشر میں جب نامہ اعمال مسلمانوں کے داہنے ہاتھ میں اور کافروں کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، مسلمان جب اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں پکڑے گا، پکڑنے کے بعد میں نامہ اعمال کو کھولے گا، اپنے نامہ اعمال پڑھے گا، اس میں پڑھے گا کہ حج کی نیکیاں بھی لکھی ہیں، روزے کی نیکیاں بھی لکھی ہیں، زکوٰۃ کی نیکیاں بھی لکھی ہیں، اور نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ پڑھے گا اور سوچے گا وہ فلاں نیکی نہیں لکھی جو نیک کام مثال کے طور پر ایک بندے نے حج کیا، اس کی نیکیاں حج والی اس میں تحریر نہیں ہوں گی، وہ بارگاہ مولا میں عرض کرتا مولا میں نے حج تو کیا لیکن اس کی نیکیاں یہاں پر نہیں نظر آ رہی ہیں، تو آواز آئے گی، حکم ہوگا اے بندے تو نے حج کیا، نیکیاں ہم نے تجھے دی بھی تھی، لیکن تو نے فلاں بندے کی غیبت کی، وہ نیکیاں تیرے نامہ اعمال سے مٹا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ آپ کیا وہ اپنے نامہ اعمال کی کتاب وہ بندہ کھولے گا جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں یہاں سے وہاں پہنچی تھی، وہ کھولے گا دیکھے گا حج میں نے کیا نہیں لیکن نیکیاں حج کی لکھی ہیں، روزے میں نے رکھے نہیں لیکن روزے کی نیکیاں لکھی ہیں، زکوٰۃ میں نے دی نہیں، مجھ پر فرض نہیں تھی زکوٰۃ میں نے دی نہیں، اس کی نیکیاں لکھی ہیں۔ عرض کرے گا مولا یہ کیا حج میں نے کیا نہیں، نیکیاں لکھی، روزے میں نے رکھے نہیں، نیکیاں لکھی تھی، تو خدا فرمائے گا یہ نیکیاں دراصل اس کی ہیں جس نے تیری غیبت کی۔ پتہ یہ چلا غیبت کرو گے فائدہ آپ کا نہیں، فائدہ اس کا جس کی غیبت کرو گے۔ تو مومنو اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اپنی نیکیوں کو محفوظ کرو، کیونکہ میدان محشر میں ایک نیکی بہت بڑی ہے، ایک بھاری پڑے گی۔ آج ماں کی ممتا، آج باپ کی الفت، بھائی کی شفقت نظر آتی ہے، لیکن میدان محشر میں سب کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک نیکی کی کوئی کسی کو نہیں دے گا، ہر کوئی کہے گا ارے یہ محبت کی دنیا میں لیکن میں نیکی نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر نیکی تو کوئی
نیکی کم ہو جائے گی۔ تو مومنوں نیکیوں کو محفوظ کیجئے، غیبت نہ کریں۔ حضرت امام اعظم سے پوچھ لیا ایک بندے نے، حضرت آپ غیبت کیوں نہیں کرتے؟ کہا بھائی غیبت کرنے سے میری نیکیاں اس کے نام اعمال میں جائیں گی کہ میں غیبت کروں گا؟ میں غیبت نہیں کرتا، لیکن ہاں اگر کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا۔ کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا۔ کہا حضرت ایک طرف کہہ رہے ہیں غیبت نہیں کرتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کروں گا تو ماں کی کروں گا۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کے نام اعمال اس کے نام اعمال کی غیبت کی جائے۔ میں اپنی نیکیاں کسی غیر کو کیوں دوں؟ غیبت کر کے غیبت کروں گا تو ماں کی کروں گا۔ گھر کی نیکیاں گھر میں جائیں گی، ماں کی ہے تو میری ہے تو ماں کی ہے۔ اس لیے میں غیبت نہیں کرتا اور غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا۔ ان باتوں پر عمل کیجیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم سب کو یہاں بھی کامیاب رکھے گا اور میدان میں بھی کامیاب رکھے گا۔ بارگاہ مولا میں دعا وہ ہے کہ ہمارے جن بھائی نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، ماشاءاللہ بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ جناب حاجی ایوب صاحب کو برکتیں عطا فرما، کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، ان کے بچوں کے علوم میں برکتیں عطا فرما، سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔